کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو صرف اس لیے عذاب دیا کہ انہوں نے ایک حکم کو ظاہری طور پر مانا مگر حقیقت میں اس کی نافرمانی کی؟ یہ کہانی ہے اصحاب سبت کی، ایک ایسی قوم جو عقل رکھتی تھی، شریعت جانتی تھی مگر چالاکی کو عبادت سمجھ بیٹھی۔ اصحاب سبت بنی اسرائیل کی ایک بستی کے لوگ تھے جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح حکم نازل فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن یعنی سبت کے دن مچھلی کا شکار حرام ہے، جبکہ باقی تمام دن شکار کی اجازت تھی۔ لیکن آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے پانی کی سطح پر آ جاتیں اور باقی دنوں میں کم ہو جاتیں۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ شروع میں کچھ لوگ صبر کرتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ لالچ غالب آنے لگا اور انہوں نے ایک شرعی چال ایجاد کی۔ وہ جمعہ کے دن گڑھے کھودتے، ہفتے کے دن مچھلیاں خود بخود ان گڑھوں میں آ جاتیں اور اتوار کے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کے حکم کا مذاق اور روح شریعت کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اس بستی میں لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کھلم کھلا نافرمانی کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو نافرمانی کرنے والوں کو روکتا، نصیحت کرتا اور اللہ کے عذاب سے ڈراتا تھا، جبکہ تیسرا گروہ خاموش تھا جو نہ برائی کرتا تھا نہ برائی سے روکتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، چھوڑو انہیں۔ مگر یہ خاموشی بھی جرم بن گئی۔ جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا، ہو جاؤ ذلیل بندر۔ چنانچہ نافرمان لوگ انسانی شکل میں نہیں رہے، ان کے دل انسانوں کے تھے مگر شکلیں بندروں جیسی بنا دی گئیں۔ یہ عذاب صرف 3 دن رہا اور پھر وہ سب ہلاک ہو گئے۔ نافرمانی کرنے والے ہلاک ہوئے اور برائی سے روکنے والے نجات پا گئے، جبکہ خاموش رہنے والوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، مگر اکثریت کے مطابق خاموشی اختیار کرنا بھی سخت خطرہ ہے۔ اور اصحاب سبت کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے احکام میں چالاکی نہیں چلتی۔ عبادت کی روح اہم ہے، صرف ظاہری عمل نہیں۔ برائی دیکھ کر خاموش رہنا خود ایک جرم بن سکتا ہے، اور حلال و حرام کے معاملے میں قانونی بہانے تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ قصہ صرف ماضی کی تاریخ نہیں بلکہ ہر اس قوم کے لیے وارننگ ہے جو دین کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنا چاہے۔